بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ حالات کنٹرول نہیں ہو رہے، وفاقی حکومت، کشمیر کی حکومت ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھی ہوئی ہے۔ اس طرح سے معاملات نہیں چل سکتے، کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ یہ آج صبح کے مناظر ہیں مظفر آباد کے۔ یہ جو ہی صبح ہو رہی تھی اس وقت کے مناظر ہیں مظفر آباد کے دارالحکومت کے، اور آپ یہ اندازہ لگائیں کہ ہر ضلع سے لوگ نکل رہے ہیں۔ اب یکم اکتوبر کی کال دے دی ہوئی تھی، تو یکم اکتوبر کے لیے مختلف اضلاع سے، دیگر علاقوں سے لوگ آ رہے ہیں اور دارالحکومت کا رخ کر رہے ہیں۔ یہ بہت ہی خطرناک صورتحال ہے۔ ایسے ایسے مناظر بھی ہیں کہ سرکاری مشینری بھی مظاہرین نے اپنی تحویل میں کہیں لے لی ہے، چھین لی ہے، سرکاری حکام سے لے لی ہے۔ اس کے علاوہ کنٹینر گرانے کے مناظر بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ دریا میں کنٹینرز کو پھینکا جا رہا ہے، جو رکاوٹیں کھڑی کی تھیں کہ لوگ آگے نہ بڑھ سکیں۔ تو جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، سرکاری مشینری ہے، پولیس ہے، سب بے بس نظر آ رہے ہیں۔ پولیس کو بھی لوگوں نے پکڑ لیا، اپنے ساتھ لے گئے، شکر ہے کہ بچایا، اپنے ہی مظاہرین سے بچایا۔ اب مختلف الزامات بھی لگ رہے ہیں۔ مظاہرین کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ان کے ایک شخص کو گولی لگی تھی اور وہ جاں بحق ہو گیا ہے، 21 لوگوں کو گولیاں لگی ہیں۔ حکومت کی طرف سے اس کا کوئی جواب نہیں آ رہا، کیونکہ میڈیا میں بلیک آؤٹ ہے، اس کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کی جا رہی۔ صرف یہ ہے کہ مین اسٹریم میڈیا میں یہ خبر چل جاتی ہے کہ جی ہڑتال بری طرح سے ناکام ہو گئی ہے، لوگوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، یہ خبریں ضرور چلتی ہیں۔ پھر یہ کہ کہیں کہیں کوئی انٹرویو ایک آدھ نظر آ جاتا ہے، کہیں وزیر اعظم آزاد کشمیر کا انٹرویو آ جاتا ہے، کہیں کسی کا انٹرویو آ جاتا ہے کہ جی دیکھیں ان کے کون کون سے مطالبات مانتے، لیکن پوری طرح سے کہیں بھی اس بارے میں کوئی بیانیہ نہیں بنایا جا رہا، کوئی تفصیل نہیں ڈسکس ہو رہی کہ جی ان کے مطالبات کیوں نہیں مانے جا سکتے، یہی اس کی وجوہات ہیں۔ جا کر بیٹھیں، بات کریں۔ جب آپ کے اپنے خواجہ سعد رفیق صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی حل ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کی طرف جایا جائے، کیونکہ دہائیوں سے یہ ہو رہا ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں ہو رہے، اور پھر اس طرح سے قوتیں اٹھتی ہیں جو باقاعدہ کوئی سیاسی جماعت نہیں ہوتی اور لوگ ان کے ساتھ مل جاتے ہیں، جس کو آپ لیڈر لیس کہہ سکتے ہیں۔ کوئی ایک لیڈر نہیں، کچھ اس طرح نہیں۔ یہ کشمیر یکجہتی کمیٹی نکلی، عوامی یکجہتی کمیٹی، ان کے مطالبات تھے آٹا سستا کرو، بجلی سستی کرو، نہیں مانے گئے، یہ بات چیت بھی کرتے رہے۔ اس کے بعد یہ نکلے، سڑکوں پر آئے، ہنگامہ ہوا، مار دھاڑ ہوئی، اس کے بعد حکومت کو ماننا پڑا۔ اب کیا دوبارہ اس چیز کا انتظار کیا جا رہا ہے، یا ان کو کوئی یقین دہانی کروائی جا سکتی ہے، جس طرح حکومت کی طرف سے الزام ہے کہ ہم نے ان کے زیادہ تر مطالبات مان لیے، وفاقی حکومت جو مان سکتی تھی وہ وفاقی حکومت نے مان لیے، ہم جو مان سکتے تھے ہم نے مان لیے، پھر نئی ڈیمانڈز لے آتے ہیں، جبکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہماری پہلے دن سے یہی ڈیمانڈز ہیں، اشرافیہ کی امارات ختم کریں، اور اس کے ساتھ جو مہاجر کشمیر سے باہر رہتے ہیں ان کی 12 سیٹیں، ٹوٹل 45 تو شاید 44-45 سیٹیں ہیں، ان میں سے 12 سیٹیں آپ نے باہر کے لوگوں کو دی ہوئی ہیں۔ نہ ان کو مسائل کا پتہ ہوتا ہے، نہ وہ کبھی کشمیر آتے ہیں، نہ ان کو ان چیزوں کا اندازہ ہوتا ہے، تو پھر کیا فائدہ۔ اب یہ اعلان ہو رہا ہے جی مرکزی رہنما عمر نذیر کشمیری کی طرف سے کہ جی انہوں نے کہا ہے کہ کچھ 2 لوگ ہمارے مجمع میں داخل ہوئے تھے، بجلی بند ہونے کی وجہ سے گھسے تھے، پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا اور وہ ہمارے لوگ نہیں تھے، ابھی ہم نے ان کو ایک دکان میں بند کیا ہوا ہے، بعد میں ہم ان کو چھوڑ دیں گے۔ یہ جی رات گئے کے مناظر ہیں کشمیر کے، میں نے صبح کے آپ کو دکھائے ہیں، یہ دیکھیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ انٹرنیٹ بند ہے، موبائل سروس بند ہے، سڑکیں بند ہیں، ہڑتال بھی ہے، حکومت نے بھی سب بند کر رکھا ہے، تو اس کے بعد بھی یہ مناظر ہیں، تو کس طرح سے چیزوں کو کنٹرول کیا جائے گا۔ نیلم سے لے کے اندور تک یہ پورا کشمیر جو ہے وہ بالکل بند تھا، اور لاکھوں کی تعداد شرمانی چاہیے ایسی میڈیا کو۔ میں تو کہتا ہوں، یہ کہہ رہے ہیں جی شرمانی جی میڈیا کو جو حقیقت نہیں دکھا رہا، سارا کچھ بند ہے، کشمیر پورا بند کر دیا گیا ہے، آپ داخل نہیں ہو سکتے کشمیر میں۔ اب یہ مسائل کھڑے ہو چکے ہیں۔ پھر دوسری طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جب تک موبائل انٹرنیٹ سروس بحال نہیں ہوگی، مظفر آباد میں قتل عام کے مجرم گرفتار نہیں ہوتے، تب تک ریاست سے مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ لے جی وہ اب مذاکرات سے بھی انکار کر رہے ہیں۔ کشمیر ایکشن کمیٹی نے مذاکرات سے بھی اب فی الحال انکار کر دیا ہے کہ بنیادی ہماری ڈیمانڈز پہلے پوری کر دیں، جو فورسز بنائیں ان کو واپس بھیجیں، انٹرنیٹ سروس وغیرہ بحال کریں، تو پھر کیونکہ ان لوگوں کا رابطہ نہیں ہو رہا، فون سروس بحال کریں، پھر مذاکرات کریں گے۔ آزاد کشمیر میں عوامی قافلے دارالحکومت کی طرف مارچ کر رہے ہیں، لیکن انٹرنیٹ، بجلی اور موبائل سروس مکمل بند ہے۔ اللہ رحم کرے، لیکن خبریں اچھی نہیں آ رہی ہیں۔ سہراب برکت نوجوان صحافی یہ رپورٹ کر رہے ہیں۔ اچھا،
اس کے ساتھ یہ بات کی جا رہی ہے لاکھوں لوگ اس وقت سڑکوں پر ہیں، اور جو مظاہرین ہیں ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے جی ہم پر گولیاں چلائی گئی ہیں، لیکن پھر بھی ہم نے کوئی گاڑی نہیں جلائی۔ ان کا الزام یہ ہے کہ جی ایک نوجوان کی جان گئی، 21 لوگوں کو گولیاں لگیں۔ اب اس میں سہراب برکت یہ ان کی طرف سے رپورٹ کر رہے ہیں، صحافی ان کی طرف سے رپورٹ کر رہے ہیں، انڈیپینڈنٹ اس حوالے سے ابھی تک خبر نہیں ہے کیونکہ حکومت بھی اس بارے میں خاموش ہے۔ تو اب یہ جو کشمیر ایکشن کمیٹی کے سربراہ کہیں یا ان کے مرکزی رہنما کہیں، ان کا لیڈر اس طرح سے ایک لیڈر تو ہے نہیں، تو وہ کہتے ہیں جی اس سب کے باوجود ہم نے نہ گاڑی جلائی، نہ کوئی بلڈنگ جلی، نہ کسی نے گالی دی، بلکہ فوکس صرف بنیادی حقوق، فوکس صرف اشرافیہ کا خاتمہ۔ یہ ہے جی کمال شعور کا مظاہرہ کر رہی ہے کشمیری عوام، یہ ایک بات کہی جا رہی ہے۔ 50 گھنٹے سے زیادہ وقت ہوا، کشمیر میں عوامی مزاحمت جاری ہے، اب یہ ایک تہوار کی شکل اختیار کر گیا ہے، اور لے جی موت کے سائے میں مزاحمت رقص کر رہی ہے، یہ جو سہراب برکت نے کہا ہے۔ جی یہ دھول کی تھاپ پر کہہ رہے جی ہلا بول آگے بڑھ۔ عوامی ایکشن کمیٹی اب مطالبہ بھی کر رہی ہے کہ جی ہم اب شہباز شریف سے ڈائریکٹ مطالبات کرتے ہیں، یہ نہ ہو کہ پھر بات اس سے بھی آگے بڑھ جائے، اور ہم اب حکومت کو نہیں اس سے بھی آگے جائیں گے۔ پھر باہر بھی جو پاکستان سے باہر کشمیری ہیں ان سے کہا جا رہا ہے کہ جی آپ بھی احتجاج میں شریک ہوں، ان کی طرف سے مختلف مقامات کا اعلان کیا جا رہا ہے کہ جی ہم یہاں پر اکٹھے ہو کر احتجاج کریں گے، یہ سب ہو رہا ہے۔ کشمیری نے تمام سیاستدانوں کا کریا کرم کر دیا جن کا قبلہ و کعبہ یہ یعنی دوسری طرف تھا، بہت سارے بھاڑے کے ٹڈو عوام سے رجوع کرنے کے لیے تیار، مگر کشمیری نوجوانوں نے انہیں مسترد کر دیا ہے۔ اچھا جی اب یہ کہہ رہے ہیں بشارت راجہ صاحب سینئر صحافی ہیں، یوٹیوب ان کا چینل بھی ہے، کورٹ رپورٹر ہیں بڑے سینئر، میرپور سے پہلے کہا تھا کشمیریوں کے ساتھ مت الجھنا، کشمیر پچھلے 70 سال سے مزاحمت کر رہے ہیں اور یہ مزاحمت کا استعارہ ہے۔ تو جو لوگ وہاں کے ہیں اور مختلف جگہوں پر آپ پاکستان میں کام کر رہے ہیں یا ان کا آبائی علاقہ وہی ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ لوگ پیچھے نہیں ہٹنے والے۔ اور دھیر کوٹ مزاحمت زندہ باد، اگلا پلان مظفر آباد کی طرف لانگ مارچ اور جعلی سرکار کو اٹھا پھینکنے کا کہا گیا ہے۔ اندازہ لگائیے اب یہ مظفر آباد کی طرف دارالحکومت کی طرف لوگ بڑھ رہے ہیں، اب وہاں پر تصادم کا خطرہ ہے۔ یہ جی غنڈہ گردی نامنظور اس طرح کے نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ اور آزاد کشمیر کہ عوامی ایکشن کمیٹی کا احتجاج اب تیسرے دن میں داخل ہو گیا ہے، اور قافلے کس طرح سے آگے بڑھ رہے ہیں یہ دیکھیے صبح کے مناظر، یاد رکھیں۔ دیکھا اب یہ سب مظفر آباد کی طرف آ رہے ہیں، تو بجائے اس کے کہ بالکل آخر تک پہنچا کر چیزوں کو پھر کچھ کیا جائے جس طرح ہم نے ماضی میں دیکھا تھا، پہلے کر لیں تو بہتر ہے۔ میری ذاتی رائے میں ان لوگوں کو ہر صورت اس بات پر منوایا جائے کہ جی آپ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہم گارنٹی کر رہے ہیں، آپ اس کی طرف آئیں، عوام آپ کے ساتھ ہیں، تو آ کر آپ جو چاہتے ہیں، جس طرح کی مراد چاہتے ہیں وہ اسمبلی میں آپ آ کر پاس کروا لیں۔ جو قابل عمل ہوں گی آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کتنی قابل عمل ہے کتنی نہیں ہے، کیونکہ دوسری طرف سے کہا جا رہا ہے کہ اس کے فنڈز مہیا ہو ہی نہیں سکتے، ممکن ہی نہیں ہے جتنی سڑکیں، پل، تعلیم، صحت سب کچھ مفت کر دیا جائے، پھر کمرشل جگہوں کو بھی بجلی مفت دی جائے یا بہت زیادہ سستی دی جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جی ٹیکس آپ نہیں دیں گے مختلف چیزوں پر تو کس طرح سے گورنمنٹ چلے گی، یہ سب ممکن نہیں ہے۔ اور پھر یہ مہاجرین والی بات یہ کرتے ہیں، اور اشرافیہ کی مراد کا خاتمہ، وہ اس چیز پر کہتے ہیں یہ اڑے ہوئے ہیں، لیکن دوسری طرف سے کہا جاتا ہے نہیں یہ جو ٹیکس نہ دینا ہے یہ سب سے زیادہ مسئلہ ہے۔ تو اشرافیہ کی مراد کم کر دیں، لیکن اس پر بھی آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کہہ رہے تھے کہ جی ہماری تو سب سے پہلے ہی پورے پاکستان سے سب سے کم مراد ہماری ہیں، سب سے کم تنخواہ ہماری ہے، وہ یہ کہہ رہے تھے۔ لیکن یہاں پر مظاہرین کہتے ہیں نہیں جی یہ باقی ان کے پاس کروڑوں کی گاڑیاں، یہ سب کچھ کیوں ہے۔ کشمیریوں نے انتظامیہ سے مشینری بھی چھین لی ہے، جو وہاں پر کوئی رکاوٹ کھڑی کرنی تھی یا جو حکومت ہے وہ جو مشینری استعمال کر رہی تھی، وہ دیکھیے آپ، یہ دیکھیں بلڈوزر جو ہیں وہ بھی قابو کر رہی ہیں۔ تو حالات کنٹرول نہیں ہو رہے، اور حکومت دوسری طرف لگتا ہے کہ ابھی جو اسرائیل اور فلسطین والا معاملہ ہے اس میں الجھی ہوئی ہے، اور لوگوں کو پہلے صحیح طرح سے بتا نہیں سکے۔ اب وہ بھی ایک اسکینڈل بن گیا ہے کہ جی ٹرمپ نے کہا کچھ تھا لیکن اس کے بعد
جا کر نتن سے ملاقات کے بعد نتن کی باتیں مان گئے، اور اب وہ بھی ایک مسئلہ بنا ہوا ہے کہ یہ تو وہ پلان ہی نہیں ہے جو ہمیں بتایا گیا تھا، جس پہ سب مسلمان ممالک نے، جن سے میٹنگ ہوئی تھی 8 ممالک، ان سے ایگری کیا گیا تھا. تو وہاں جا کر چیزیں اور ہوئی ہیں کہ جی فلسطین کو نہ تو آزاد ریاست تسلیم کیا جائے گا، نہ ہی وہاں سے اسرائیلی فوجیں پیچھے ہٹیں گی، تو پھر باقی کیا رہ جاتا ہے. تو وہاں ان کا لگتا ہے زیادہ فوکس ہے، اور یہاں اب مسائل بنے ہوئے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ حکومت کوئی وفد بنا کر ان کے پاس بھیجتی ہے یا نہیں بھیجتی، یا اسی طرح سے چیزیں مزید کشیدگی کی طرف جاتی ہیں. اللہ حافظ.